انشاءاللہ سورہ حج شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، جی شروع کیجئے. آ رہی نا آواز سب کو؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بڑی چیز ہے. یوم ترونہا، جس دن تو دیکھے گا زلزلے کو، تذہل، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی. وتضع، اور ڈال دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو. وتری الناس سکارا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. نشے میں نہیں ہوں گے، یوں لگے گا کہ نشے میں. اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. بس. سورت کا نام سورت الحج، درس نمبر 1. سبق کا عنوان ہے آغاز سورت بحکم تقوی اور تخفیف الزلزلہ قیامت. تخویف الزلزلہ قیامت. ساتھ کچھ سورت کے قواعد عرض کریں گے. آغاز سورت بحکم تقوی اور تخویف الزلزلہ قیامت. سورت کا نام سورت الحج ہے. وجہ تسمیہ، اس میں حج اور قربانی کے کچھ مسائل زیر بحث ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت الحج رکھا گیا. اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں. 10 رکوع اور 78 آیات ہیں. ترتیب نزولی میں اس سورت کا نمبر 103 ہے. یعنی 102 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. مکی زندگی میں صبر اور استقامت اور اخلاقی اعتقادی تعلیم دی گئی تھی. حج اور جہاد کی مشروعیت کب ہوئی؟ مدنی زندگی میں. تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس صورت کی زیادہ تر آیات مکی ہیں، 6 آیات سے کم و بیش مدنی ہیں، زیادہ تر مکی ہیں.
کہتے ہیں صرف 4 آیات مکی ہیں، باقی مدنی۔ وما ارسلناک من قبلک سے لے کر یہ عذاب یوم عقیم تک یہ مکی ہے۔ لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ یہ سورت مدنی اور مکی کا مرکب ہے، کچھ آیات مکی ہیں کچھ مدنی۔ تو زیادہ تر آیات مدنی ہونے کی وجہ سے سورت کا نام مدنی ہی کے ساتھ رکھا گیا۔ اس سورت میں مضامین کیا کیا بیان ہوئے، خلاصہ کیا ہے؟ زیادہ تر عقائد بیان ہوئے، اور عقائد میں جو بنیادی باتیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، معاد، لوٹ کر دوبارہ آنا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ابتدا ہی قیامت کے تذکرے سے کی گئی، وحی الہی کو بیان کیا گیا۔ ماقبل کی صورت میں بھی شرک کی تردید تھی، اور اس صورت کے اندر اس سے بڑھ کر تفصیل کے ساتھ شرک کا رد کیا گیا۔ اور وضاحت کی گئی کہ شرک کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ جیسے عقائد میں شرک ہوتا ہے، اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے منتیں مانا کرتے تھے، جو کہ عملی شرک ہے، اس کی وضاحت بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ جزائے اعمال کو بیان کیا جائے گا، جو جس طرح کا عمل کرے گا اس طرح کا اس کو بدلہ ملے گا۔ تعمیر بیت اللہ کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو حج کا اعلان کروایا گیا، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ قربانی کا بیان بھی اس صورت میں موجود ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے وہ بھی صورت میں بیان ہوا۔ قربانی کی مشروعیت کو بیان کیا گیا۔ جہاد اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا۔ نماز کا تذکرہ کیا گیا، اور نیکی کے دیگر احکام کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیلات سامنے آتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ کفر، شرک، نافرمانی، فسق و فجور، معاصی، بدعمالیاں، ان کا انجام اور اس پر تخویف بھی دلائی گئی ہے۔ اس صورت میں الفاظ 1291 ہیں اور حروف 5235 ہیں۔ 5235 حروف پر مشتمل یہ صورت ہے۔ ربط، گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ گزشتہ صورت کی آخر میں آپ نے وقوع قیامت کا ذکر پڑھا تھا، اور اس صورت کی ابتدا ہی قیامت کی ہولناکی سے کی گئی۔ اور صورت کا آغاز قیامت کے ہولناک منظر سے کیا گیا۔ اس ہولناک زلزلہ سے اس کی ابتدا کی گئی، اور اس زلزلے کا تذکرہ کرنے سے پہلے تقویٰ کا ذکر کیا گیا۔ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو، پہلا حکم۔
لیے سب سے بڑی تیاری تقویٰ ہے. جس میں تقویٰ ہوگا وہ نیک اعمال کرے گا. جس میں تقویٰ ہوگا اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا. تقویٰ ہوگا گناہوں سے بچے گا. تقویٰ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تقویٰ اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو تقویٰ ملے گا. وہاں پر دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، قرآن و سنت کی بات ہوگی. تقویٰ اختیار کرنا آسان ہو جائے گا اور سمجھ آئے گی کہ تقویٰ کیا ہے. تو تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے ملے گا، نیک لوگوں کی صحبت سے ملے گا. تقویٰ کہا جاتا ہے بچنے کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تقویٰ ہے. رسول اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تقویٰ ہے. جتنے بھی اللہ تعالی نے نیک احکامات بتائے ہیں ان سب پر عمل کرنا یہ تقویٰ ہے. اس کا نام ہے تقویٰ. دائیں بائیں ہر سمت گناہوں کا بازار ہو، کانٹے ہی کانٹے ہوں، انسان اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. ایک بچی نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں تقویٰ بریک کو کہتے ہیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بریک. اگر بالکل نئی گاڑی آپ نے لائی اس میں بریک نہ ہو، وہ گاڑی چلائیں تو کیا ہوگی؟ خود بھی گاڑی بھی گئی، چلانے والا اور سوار بھی گئے، اس لیے کہ اس میں بریک نہیں ہے. آگے کوئی دوسری گاڑی آ گئی، آگے دیوار آ گئی، آگے ٹرک آ گیا، آگے کوئی کھڈا آ گیا، کوئی نہر آ گئی، کوئی کھائی آ گئی. بریک ہوگی تو آپ روکیں گے، بریک نہیں ہے تو رک نہیں سکیں گے. گاڑی کھائی میں جائے گی، الٹی ہو جائے گی، حادثہ ہو جائے گا، ٹکرا جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ بریک نہیں ہے. بریک ہوگی تو کنٹرول کریں گے، چاہے سائیکل ہی کیوں نہ، آپ اس کو کنٹرول کر کے روک لیں گے. بریک نہ ہو تو کیسے روکیں گے؟ وہ تو سیدھا گیا نہر میں، سیدھا گیا دریا میں، کھائی میں. بریک ہوگی تو روکیں گے نا. تقویٰ بھی ایک بریک ہے. تقویٰ نہیں ہوگا تو ہاتھ بڑھے گا، چوری بھی کرے گا، زبان جھوٹ بھی بولے گی، غیبت بھی کرے گی. تقویٰ نہیں نا، بریک نہیں ہے، اس کو روکیں گے کیسے آپ؟ جسم گناہوں کی طرف جائے گا، کان گانا سن رہے ہیں، بریک نہیں ہے، کیسے روکیں گے؟ تقویٰ بریک ہے جو گناہوں سے آپ کو روک رہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے پہلا حکم تقوی کے ساتھ دیا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو بچ جاؤ گے. تقوی اختیار نہیں کرو گے تو بچ نہیں سکتے. سخت وقت میں، اس مشکل وقت میں، ان لمحات میں تقوی کام آئے گا. قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر مزید اس کی وضاحت کی گئی. جیسے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. تقوی ہوگا تو جنت تک پہنچ جاؤ گے. تقوی اور خوف خداوندی یہ ضروری ہیں، یہ نیکی کے کام پر ابھارنے والی چیزیں ہیں. اور قیامت کی ہولناکی، قیامت کے احوال و احوال، سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، پھر اس کا تذکرہ کیا. قیامت سے بعد میں ڈرایا، پہلے اپنے سے ڈرایا. سخت وقت میں تقوی کام آئے گا، مشکل گھڑی میں تقوی کام آئے گا. فرمایا لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور ناشکری سے بچو، بے شک قیامت کی بھونچال بڑی سخت ہے. قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. آج کل تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں قیامت خیز منظر تھا. قیامت دیکھی کدھر ہے آپ نے؟ اور وہ ایسا زلزلہ
دنیا میں تالکا مچ جائے گا، کوہرام مچ جائے گا، ایسا سخت حادثہ ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں ہوا ہوگا، ایسی سخت ہلچل ہوگی، اس سے بڑی کوئی ہلچل نہیں ہوگی، ایسا حادثہ جس سے عقلیں ختم ہو جائیں گی، عقلیں قاصر اور عاجز آ جائیں گی، اتنا سخت قسم کا یہ حادثہ ہوگا، اتنا سخت اور خطرناک حادثہ ہوگا۔ زلزلہ، زلہ مانا قدم کا پھسل جانا، اسی کی تضیف زلزلہ مانا ہے شدید ہولناک حرکت، یہ سخت ترین زلزلہ ہوگا۔ آگے اس زلزلے کے آنے کے وقت حالت کیا ہوگی اس کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کی سختی اور زلزلے کا تذکرہ کیا۔ اب دو یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے، توجہ، زلزلے کو دیکھو گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آج زمین زلزلے کی طرف لوٹتی ہے، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، اور بعض فرماتے ہیں الساعہ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جب تم قیامت کو دیکھو گے۔ دونوں تفسیریں صحیح ہیں۔ جب تم دیکھو گے اس قیامت کو، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے جس کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دلوں میں اولاد کے لیے بڑی شفقت رکھی ہے، اگر یہ شفقت اور محبت نہ ہوتی تو بچوں کی تربیت کیسے ہوتی؟ محبت کے بغیر کون بچے کا پیشاب پخانہ صاف کرتا؟ ماں بیمار بھی ہو تو اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں، لیکن جب قیامت آئے گی دودھ پلا رہی ہوگی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، کوئی دھیان نہیں ہوگا بچہ کہاں میں کہاں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ڈال دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، حمل ساقط ہو جائیں گے ڈر اور افراتفری کی وجہ سے۔ قیامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، تو نفخہ اولا اور ثانیہ دونوں میں ایسا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، بھاگیں گے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ بالکل اپنی اولاد کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ حالانکہ اس وقت اب دیکھیں عام حالت میں ماں کی کیفیت طبیعت جیسی بھی ہو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگرچہ اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اور دودھ پلانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس وقت اتنی ہولناک ہی ہوگی کہ بھول جائے گی۔ اور فرمایا لوگوں کو یوں دیکھے گا اے مخاطب جیسے نشے کی حالت میں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کا ڈر ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس کا ڈر ہوگا، نشے میں نہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، جیسے نشے بدحواس ہوتے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ جیسے ایسے بدحواس ہوں گے جیسے نشے ہوتے ہیں، نشیوں کی طرح ہوں گے۔ مفسرین اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں یہ زلزلہ کب ہوگا، یہ زلزلہ کب ہوگا۔ اس آیت میں جس زلزلے کا تذکرہ ہے کب ہوگا، کئی اقوال ہیں۔ قول نمبر 1، یہ زلزلہ دنیا میں ہوگا اور قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوگا، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے زمین پر یہ زلزلہ آئے گا، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن نہ تو کوئی مرضیہ ہوگی، یعنی نہ کوئی دودھ پلانے والی ہوگی، نہ کوئی حاملہ ہوگی۔ قیامت میں تو حاملہ کوئی نہیں ہوگی جو بچہ ضائع کرے، دودھ پلانے والی بھی کوئی نہیں ہوگی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ دے،
وہ تو لوگ قبروں سے نکل کے جا رہے ہوں گے وہاں پہ. تو معلوم ہوا کہ یہ زلزلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے اندر حاملہ بھی ہوتی ہے، مرضیہ بھی ہوتی ہے. قیامت کی طرف نسبت اس لیے کی کہ قیامت کے قریب قریب یہ واقعہ ہوگا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول، یہ زلزلہ قیامت کے دن ہوگا، نفخہ اولا کے ساتھ. جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین ہلے گی، جیسے کشتی موجوں کے درمیان ہل رہی ہوتی ہے. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ. اور تیسرا قول یہ ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے اس وقت یہ زلزلہ ہوگا. امام ابن کثیر، امام ابن جریر طبری اسی قول کے اختیار کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے کچھ احادیث بھی ذکر کی کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت یہ زلزلہ ہوگا. چوتھا قول، قیامت کے وحشت ناک اور دہشت ناک مناظر مراد ہیں اس زلزلے سے. پانچواں قول، اس پر ایک حدیث سنا دوں ساتھ ساتھ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوہ بنی مستلق کا موقع تھا. رات کے وقت یہ 2 آیات نازل ہوئی. رات کے وقت یہ 2 آیات نازل ہوئی. صحابہ کو جمع کر کے آپ نے یہ آیات ان کو سنائی، شان نزول بھی ہو گیا. صحابہ سن کر اتنا روئے اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے. یہ دونوں آیتیں سنی، یہ آج کے سبق میں آپ نے پڑھی. اتنے غمگین ہوئے، نہ کھانا کھایا نہ کھانا بنایا، نہ ہی رات کو خیمے لگائے. یہ کہ سفر میں خیمے لگائے کوئی پرواہ نہیں. ڈر اور خوف اتنا طاری ہو گیا، سواریوں کو بھی نہیں باندھا، جیسے آئے ویسے ہی چھوڑ دیا. اتنا غم اور اتنی فکر صحابہ پہ طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی اولاد سے دوزخ والوں کو الگ الگ کر دو، دوزخ کا لشکر، دوزخ کی جماعت الگ کرو اپنی اولاد سے، یعنی جنہوں نے دوزخ میں جانا ان کو آپ الگ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنی مقدار، کتنے دوز کی الگ کرنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 دوز کی الگ کر دو. 1000 میں سے 999 دوز کیے، 1000 میں سے ایک جنتی ہے، 999 اور 1000 سے الگ کر دو. فرمایا یہ وہ وقت ہوگا، اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حاملہ حمل گرا دے گی، لوگ نشے کی حالت میں معلوم ہوں گے. یہ سن کر صحابہ سخت پریشان ہو گئے، اتنا پریشان کہ پھر ہم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ 1000 میں سے ایک جنتی، ہم میں سے کون جا سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کو یہ نسبت ہوگی تمہارے ساتھ، ایک تمہارا ہوگا، 999 یاجوج ماجوج ہوں. پھر جا کر صحابہ کے رنگ آئے، پھر وہ پریشانی ختم ہوئی، ورنہ تو بڑی سخت بات ہے یہاں پہ. اور پھر آپ نے فرمایا تمہاری نسبت پہلی امتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے سفید بیل میں سیاہ بال، یا سیاہ بیل میں سفید بال، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. اور میں امید کرتا ہوں تم جنت میں جنتیوں کا چہارم ایسا ہوگا. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان ساری انبیاء کی امتوں کا چوتھا ایسا تم ہوگے. 1,24,000 کم و بیش، چوتھا ایسا تم ہوگے، یعنی میری امت ہوگی. پھر آپ جب صحابہ کرام نے یہ سنا خوشی ہوئی اور صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید کرتا ہوں تم جنتیوں کے تہائی ہوگے. 2 ایسے وہ ہوں گے، ایک ایسا تمہارا ہوگا.
1/3 یعنی 2 ایسے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انسان آئے وہ ہوں گے، ایک ایسا تم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ صحابہ اکرام نے خوشی میں پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں تم سارے جنتیوں کے نصف ہو گئے۔ صحابہ نے پھر نعرہ تکبیر لگایا، یعنی آدھے جنتی رسول اللہ کی امتی ہے، آدھے سارے نبیوں کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ پریشانی کی بات جو ہو رہی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے کیا کرو، اپنی اولاد میں سے دوسیوں کو الگ کرو۔ تو بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، اس میں یہ مختلف اقوال ہیں۔ تو اس وقت پھر سوال یہ ہے کہ مرضع اور حاملہ کہاں سے آئی؟ اس پہ 2 جواب دیے مفسرین کہ مرضعہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اس وقت حمل کدھر سے آئیں گے؟ وہ تو قبروں سے اٹھ کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ جو عورتیں اس حالت میں فوت ہوئیں کہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی تو اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا، اور جو عورتیں اس حالت میں فوت ہوئیں کہ حاملہ تھیں ان کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، تو قیامت کے دن وہی حالت ہوگی۔ ایک تو ہے کہ حقیقت پر محمول ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد تمثیل ہے۔ تمثیل مطلب تمثیل پہ محمول کیا گیا۔ اگر اس وقت کوئی حاملہ عورت ہوتی تو اتنا ڈر اور خوف ہوگا کہ حمل گرا دیتی، اور اگر اس وقت کوئی مرضعہ ہوتی تو اب اس خوف اور وحشت کی وجہ سے اپنے بچے کو بھول جاتی۔ ہوگا نہیں، اگر ہوتی تو یوں ہوتا، یہ مطلب تمثیل مراد ہے کہ اس وقت ہوگا نہیں ایسا کوئی، لیکن اگر ہوتا تو یہ کیفیت ہو جاتی، یہ بتانا مقصود ہے۔ چونکہ یہ بڑا سخت موقع ہوگا، بڑا سخت وقت ہوگا، اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا اور تقویٰ کا حکم دیا، کہا کہ لوگ اس وقت کے آنے سے پہلے کیا کر لیں، تیاری کر لیں۔ اور جب انسان میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ تقویٰ انسان سے نماز بھی پڑھواتا ہے، یہ تقویٰ انسان سے روزہ بھی رکھواتا ہے، اور یہ تقویٰ انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو پہلا حکم جو دیا کہ وہ وقت بڑا سخت ہوگا، اس لیے مسلمانوں تقویٰ اختیار کرو۔ قرآن کریم میں تقویٰ کے مضمون کو بار بار بیان کیا، بلکہ یہاں تک کہ خطبہ نکاح کے موقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی تقویٰ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر یہاں تک فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ آج کل کوئی چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے کہہ دیں وہ قیامت خیز تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت شدید قسم کا زلزلہ ہوگا۔ اس زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اگر تو اس کو دنیا میں مانا جائے۔ مختلف اقوال میں نے ذکر کر دیے، 5 اقوال۔ صفا کی چٹان پھٹے گی، دابۃ الارض نکلے گا، بیل، ایک بیل نما جانور نکلے گا وہاں سے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، بیل لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہوگا کہ اب لوگ انسانیت کی صفت سے اتر چکے ہیں، اب جانوروں کی باتیں ان کو سمجھ آتی ہیں، سمجھانے والے واعظین کی باتیں اب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند، اب کسی کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب دروازہ بند ہو جائے گا، ختم۔ تو اسی لیے ہمیں جو حکم دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو،
ہے، تقویٰ کی چادر اوڑھتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ عام طور پر یہی کہتے ہیں متقی، متقی بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ آج کے اس سبق سے ہمیں جو سبق ملا وہ یہ بتایا گیا کہ تقویٰ ہے جو انسان کو بچانے والا ہے، جو انسان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے بچانے والا ہے۔ اور کون سی پریشانیوں سے بچانے والا؟ دنیاوی پریشانیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، قیامت کے زلزلے سے بھی وہ تقویٰ بچائے گا، اس ہولناکی کے منظر سے بھی یہ تقویٰ بچائے گا جو اتنا سخت ہولناک منظر ہوگا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں تقویٰ کی تعلیم دی کہ متقی بنو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب جو نکاح والی آیات کا میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر بھی تقویٰ کو حکم دیا۔ کیوں دیا؟ گھر تب چلے گا جب تقویٰ اختیار کریں گے۔ جہاں پر تقویٰ نہیں ہوگا وہ گھر ختم ہو جاتا ہے، بس کچھ دن ہی چلتا ہے، پھر آگے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ تقویٰ نہیں۔ اور یاد رکھیں سکون کی زندگی تقویٰ میں ہے، گناہوں میں نہیں ہے۔ سکون تقویٰ میں ملتا ہے، گناہوں میں نہیں ملتا۔ باقی یہ تو بہت لمبا موضوع ہے تقویٰ، مختلف مواقعوں پر جو بیانات ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، اس میں تقویٰ کا ذکر آتا رہتا ہے۔ یہاں پر تو صرف تفسیر کی حد تک ہم نے بات کی ہے، اگر اس کو موضوع بنا کر پوری اس پر تقریر کی جائے، بیان کیا جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال تقویٰ کے موضوع پر مختلف مواقعوں پر آپ کے سامنے بات ہوتی رہتی ہے کہ صحابہ کرام میں کیسا تقویٰ تھا، تابعین میں کیسا تقویٰ تھا، تبع تابعین میں کیسے تقویٰ تھا، کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، شک اور شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جس چیز میں ذرا سا شک آیا، شبہ آیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، تقویٰ یہ بتاتے کہ اس کو چھوڑ دو، شبہ والے کاموں کو بھی چھوڑ دو، تقویٰ یہ بتاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان تقویٰ اختیار کرے، جب تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ بچا دیتے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے وہ بچ جائے گا۔ ایک ہوتی ہے ورع، حرام کاموں سے بچنا۔ عوام الناس کا ورع یہ ہوتا ہے حرام کاموں سے بچ جائیں، صالحین کا ورع یہ ہوتا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائیں، متقین کا ورع یہ ہوتا ہے کہ حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی احتیاط ہر جگہ پر احتیاط۔ تو ورع اور تقویٰ تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، معنی کے اعتبار سے بھی ان میں تداخل ہے، کیونکہ تقویٰ اصل میں اتقاء سے اس میں مصدر ہے، اور مطلب کیا ہوگا اس کا؟ تقویٰ کا مطلب ہے آڑ لینا۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ آڑ لینا، آڑ، درخت کے تنے کی آڑ لینا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا۔ تقویٰ یعنی بچنے کے لیے کسی چیز کی آڑ میں، جیسے بارش ہو رہی ہو، آپ غار کے نیچے آ جاتے ہیں، چھت کے نیچے آ جاتے ہیں، آڑ لیتے ہیں تاکہ بارش میرے اوپر نہ پڑے۔ دھوپ لگ رہی ہے، آپ درخت کی آڑ لیتے ہیں تاکہ دھوپ میرے اوپر نہ پڑے، سائے کے نیچے آ جاؤں۔ تو تقویٰ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ یہ بھی فرماتے تھے متقی وہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، متقی وہ ہے جو ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، متقی وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور غالباً القاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، متقی وہ ہے جو گناہوں پر اصرار نہ کرے، یعنی بار بار گناہ نہ کرے، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، پروردگار سے معافی مانگ لے۔ تو تقویٰ کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہے،
پوری زندگی کے ساتھ ہے. کھانے پینے کا تقویٰ تو آسان ہے نا. تو معاملات ایسے رکھنا کہ دوسرے بندے کا دل نہ دکھے، اس کی آگ تلفی نہ ہو. معاملات کے اندر تقویٰ کا خیال رکھنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان چلایا کرتے تھے. ایک دن دکان جلدی بند کر لی، زور کے بعد دکان بند کر کے واپس گھر جا رہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو چھٹی کا ٹائم نہیں، آج اتنی جلدی دکان کیوں بند کر دی؟ فرمایا آج آسمان پر بادل ہیں، روشنی اچھی طرح نہیں. جب روشنی پوری طرح نہیں ہوتی تو گاہک کو کپڑا صحیح سے نظر نہیں آتا. آج کل تو لائٹوں کا زمانہ ہے، آج کل تو لائٹیں بھی ایسی لگاتے ہیں کہ خراب کپڑا بھی اچھا نظر آئے. تو گاہک کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا. میں نے اس لیے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو زیادہ قیمت سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جائے. کہتے ان کے پاس ایک کپڑے کا تھان آیا، اس کے اندر بناوٹ میں کوئی کمی رہ گئی تھی لیکن ظاہر کسی کو نظر نہیں آتی تھی. جیسے بعض بات ہوتا ہے نا، کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، کوئی کپڑا، کوئی ٹائل یا کوئی بھی چیز جو بن کے آتی ہے. تو انہوں نے اپنی دکان پر کام کرنے والے اپنے نوکر سے کہا کہ جب بھی تم نے یہ تھان بیچنا ہے تو گاہک کو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ والی کمی ہے، تھوڑا سا ہے اس میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. ایک دن آپ آئے دکان پر، اس سے پوچھا وہ والا کپڑا بک کیا؟ کہنے لگا جی ابھی ابھی بکا. فرمایا گاہک کو اس کا عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا میں تو بھول ہی گیا. فرمانے لگے اب میرے لیے اس پیسے کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ عیب دار چیز کو تم نے فروخت کر دیا بتائے بغیر. مومن کی تجارت دیکھ لیا آپ نے. پھر آپ نے پوچھا کتنے کا بیچا؟ اس نے بتایا اتنے میں بیچا. فرمایا پیسے لاؤ. پوچھا بندہ کس قسم کا تھا؟ اس نے کہا اس نوعیت کا بندہ تھا، اس طرف انہوں نے رخ کیا ہے، اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے. اس کا پیچھا کیا، تلاش کیا، ڈھونڈا تاکہ وہ بندہ مل جائے. بہرحال بندہ مل گیا. تلاش کے بعد شہر کے کنارے پر پہنچے، وہاں بندہ مل گیا. عرب نے جا کر اس سے پوچھا کہ فلاں دکان سے کپڑا آپ نے خریدا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے خریدا ہے. اس کپڑے کے اندر عیب تھا، وہ میرا جو ملازم تھا آپ کو بتانا بھول گیا، یہ عیب اس میں. لہذا آپ چاہیں تو کپڑا واپس کریں اور پیسے لے لیں، یا تو چاہیں تو کپڑا رکھ لیں، جو آپ کی مرضی. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے تقویٰ. اس نے کہا جی مجھے بس یہی پسند ہے. تو یہ ہے تقویٰ کہ انسان شبہات سے بھی ڈرے. تو اپنے اکابرین کی، اسلاف کی حالات زندگی کو انسان پڑھے دیکھے، پھر پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ کیسے ہے.